ہمیں مفتی سعد نے بھی جوائن کیا اور ہمارے نعت خواں گور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ابھی کیا بات، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا. بالکل بالکل بہت خوبصورت بات کرتے ہیں. اللہ نے ان کو بڑی اچھی مطلب ایسی توفیق دی ہے اور بڑی اچھی بات پہنچاتے ہیں لوگوں تک اور ہم تک. ابھی نعت بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے پڑھی ہے, اس کے حوالے سے مفتی صاحب کوئی ایسی کوئی اچھی بات اس کے حوالے سے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, میں جب اسٹوڈیو کے اندر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ بچی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اشعار پڑھ رہی تھی, اور اس کے بعد بہروز سبزواری صاحب نے ایک بات کی کہ بالکل ایسا ہی ہمیں جو مل رہا ہے وہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہم کھا رہے ہیں, ہماری نسلیں کھا رہی ہیں, سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اب اس رمضان میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی یوتھ کو اپنا رول ماڈل تعین کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, the best role model جس کو آپ کو فالو کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے علاوہ ہمارا کوئی آئیڈیل رول ماڈل ہم کسی کو بھی نہیں چن سکتے. رہنما لیڈر ایک ہی ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یوتھ کو اس چیز کا اولین ترجیح یہ ہے کہ اپنے اندر عشق محمد کو پیدا کرنا. اور اقبال نے کہا نا, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب میں آپ سے لاجیکل بیسس پر کچھ باتیں کروں گا. آپ اس دنیا میں کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے 2 سے 3 ریزنز ہوتے ہیں. نمبر 1, آپ کسی سے اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ بھائی وہ علم و فہم میں بہت اعلیٰ ہے, بھائی کمال میں بہت ہے, بہت اچھا اداکار ہے, بہت اچھا فلسفی ہے, بہت علم میں اعلیٰ. اگر یہ معیار ہے کسی سے محبت کرنے کا کہ وہ کمال میں بہت اعلیٰ ہے, تو پھر آئے نا بلغ العلا بکمالہ شفقت جاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. کہ کمال دیکھنا ہے تو رسول سے زیادہ کمال کس کا ہے کہ موسیٰ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے آپ کی زیارت کرنی ہے, فرماتے ہیں لن ترانی یا موسیٰ, موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور پھر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر دیدار کروایا جائے. مطلب جملہ سنیں, افتتاح نگاہ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہیں. رسول نے دیکھا, اس کے بعد امت دیکھ سکتی ہے. جب تک رسول خدا کو نہ دیکھے کسی کو اجازت ہی نہیں ہے. اب کمال کیسا ہے کہ آرام فرما رہے ہیں, پیڑ اپنی جگہ چھوڑتا ہے, رسول کی زیارت کرتا ہے, واپس چلا جاتا ہے. کمال کیسا ہے کہ انبیاء فرماتے ہیں کہ ہم نبی نہ ہوتے, نبی کی امت میں پیدا ہو جاتے کہ قیامت کے دن ان کے سائے میں ہوتے. یہ کمال ہے. اچھا, کسی سے ہم دوسری محبت کیوں کرتے ہیں کہ یار خوبصورت بہت ہے, سونا بہت ہے, یہ بھی کرائیٹیریا, دکھنے میں بہت اچھا ہے, پرسنالٹی میں بڑا کرزما ہے. اگر یہ بات ہے, کسی سے دیکھ کر محبت ہوتی ہے, تو پھر مجھے بتائیں نا رسول سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ خود اللہ فرمائے وَالضُّحَىٰ, میرے محبوب تیرے چہرے کی قسم, وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ, اے محبوب تیری کالی زلفوں کی قسم. وہ کہتے ہیں زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اور پیر مہر علی شاہ صاحب پنجابی میں کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی یہ, متھے چمک دی لاٹھ نورانی یہ, کالی زلف دے اکھ مستانی یہ, مخمور رکھی ہن مد بھریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کہتے میرے علی کہ تیری سنا گستاخ اکھیاں کہ تے جاڑی. خوبصورتی کا اگر معیار ہو تو رسول سے اعلیٰ کوئی ہے؟ رسول سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے؟ تو کمال میں بھی رسول اعلیٰ ہیں, جمال میں بھی رسول اعلیٰ. لاسٹ ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی بڑا آدمی ہے, اس ایس پی صاحب سے تعلق رکھیں, ڈی آئی جی صاحب ہے, بڑا آدمی ہے, بڑے اوکھے ویلے کام آئے گا, جب مشکل سرکمسٹانسز ہوں گے تو میں فون کروا لوں گا. اگر یہ ہے تو قیامت سے کوئی مشکل کام ہے؟ اس سے زیادہ کوئی مشکل گھڑی ہے جس کو میرا رب کہے کہ اس سے زیادہ مشکل دن کوئی نہیں؟ میرا رب کہے کہ سورج سوا نیزے پر, لوگ برہنہ, لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ ہر نبی کہے گا یا رب نفسی نفسی, حضرت آدم یا رب نفسی یا اللہ میری جان بچا, حضرت شیس یا رب نفسی یا اللہ میری جان بتا, حضرت یعقوب یا رب نفسی یا اللہ میری جان بچا, حضرت عیسیٰ یا رب نفسی یا اللہ میری جان بچا. ایک نبی, ایک لیڈر, ایک رہنما, میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت. یا جب حضرت آدم کی امت ان کی طرف جائے گی, کہے گی ہماری سفارش کر دیں, رسول وہ کہیں گے اذهبوا علی غیری, آج کسی اور کے پاس جاؤ, بڑا سخت دن. حضرت موسیٰ اذهبوا علی غیری, حضرت عیسیٰ اذهبوا علی غیری. ایک رسول فرمائے انا لہا, آؤ میری طرف آؤ, آؤ میری طرف آؤ. تو یہ تینوں کرائیٹیریا جو ہیں, جمال میں بھی, کمال میں بھی, مشکل وقت میں بھی رسول ساتھ ہیں. تو یاد رکھیں رسول سے زیادہ محبوب کسی کو نہ جانے. اور خدا کی قسم, اقبال نے قلم توڑ دیا. اقبال نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو کہ محمد کون ہے؟ اقبال کہتا ہے خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنانا مقصد نہ ہوتے تو اللہ اس دنیا کو تخلیق ہی نہ فرماتا. فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ
ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اگر تم نہ ہو کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام محمد رقم نہ ہوتا وجود ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح قلم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ محفل کن فقا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا مخمور اکھین مد بھریاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت خوبصورت بہت خوبصورت اور مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے میں آپ سے کرنا چاہوں گا میں نے ابھی شو کے سٹارٹ میں سورہ بقرہ کی 185 آیت پڑھی جس میں یہ ہے کہ دو صورتوں میں آپ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے ایک بیماری کی حالت میں اور ایک سفر کی حالت میں تو وہ کوئی مخصوص سفر ہے یا کوئی مخصوص بیماری ہے جس میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو اس پہ تھوڑی سی ذرا جی بالکل میں اس حوالے سے بتاؤں گا کہ سفر جو ہے شرعی سفر ہو اب شرعی سفر کس کو کہتے ہیں وہ سفر جو کہ 48 میل آپ اپنی رہائش گاہ سے جہاں شہر سے آپ رہتے ہیں 48 میل وہاں سے دور ہو اور اس سے دور ہوں تو آپ کے لیے اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ آپ کو رخصت ہے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص سفر آسان ہے اب یہاں سے 48 میل تو اسلام آباد بھی ہے انسان بہت جلدی پہنچ جاتا ہے آسان ہے پہلے کے سفر نہیں ہے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے اگر نہیں رکھتا کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت ہے تو وہ گرفت میں نہیں آئے گا دوسری بات آپ نے کی بیماری کی وہ بیماری جو انسان کو معلوم ہو روزہ رکھ کر میری بیماری اور بگڑ جائے گی تو وہ اس انسان کو بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے لیکن اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں دو طریقے سے بیماری ہوتی ہے ایک بیماری یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ ابھی مجھے بیماری ہے میں آج سے 1 سال بعد ٹھیک ہو جاؤں گا مہینے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا تو اس میں روزہ قضا ہوگا آپ نے آج چھوڑا آپ مہینے بعد ٹھیک ہو گئے قضا رکھا لیکن ایک انسان ہے جو مستقل کینسر کی بیماری میں یا لائف ٹائم بیماری میں کہ زندگی میں کبھی روزہ رکھ نہیں سکتا تو اللہ نے اس کی بھی گنجائش دی ہے وہ قضا نہیں اس کا فدیہ دینا پڑے گا مطلب آپ اپنی جگہ کسی کو افطاری کرا دیں تو اس کی آپ کو رخصت ہو جائے گی یہ دو چیزیں ہیں اس میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے ان دو صورتوں کے دو صورتوں